السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 8 پاک اسٹڈی کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکچر کا ٹاپک کچھ یوں ہے کہ علامہ اقبال پریزیڈنشیل ایڈریس دسمبر 1930۔ علامہ اقبال کے بارے میں سب سے پہلے کچھ بیان کیا گیا ہے کہ وہ امنگسٹ مسلمس ایک اچھے لیڈر تھے جنہوں نے ڈیپ امپیکٹ کریٹ کیا مسلمانوں کی زندگیوں میں، اور انہیں ہسٹری کے بارے میں بتایا اور انہیں اپنی شاعری اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے جگایا اس وقت جب وہ خواب غفلت میں کھوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کو انسپائرڈ کیا سب کانٹیننٹ میں، اور اس سے باہر بھی اور اس کے اندر بھی، اور انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو پہچانیں تاکہ آپ اپنی زندگیوں میں بہتر طریقے سے رہ سکیں اور اپنے پولیٹیکل فیوچر کو سیو کر سکیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ بھی کہا کہ آپ ایک ایسی چیزیں کریں، اسلام کو اپنی زندگی میں لائیں تاکہ آپ گول اچیو کر سکیں اپنی ایک امت کے طور پر۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ویژن پیش کیا اور ڈریم جو رزلٹ آیا جس کا خطبہ الہ آباد، ایڈریس کو خطبہ کہتے ہیں، تو اس کی صورت میں بیک گراؤنڈ کچھ یوں تھا کہ ہندو مسلمس کی کوشچن جو سوالات اٹھ چکا تھا ان کے بارے میں، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ نفرتیں ان کے درمیان بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، بہت زیادہ اختلافات تھے جو بڑھ چکے تھے۔ اس صورت میں ایک کوشچن رائز اپ ہو گیا تھا، اور جو کہ برٹش انڈیا کی ہسٹری کے لیے بہت زیادہ کروشل بن چکا تھا اس وقت 1857 کی جنگ آزادی لڑی جانے کے بعد۔ اسپیشلی 20ویں صدی میں مسلمانوں کا جو کی ایشو تھا وہ اس وقت بھی وہی تھا کہ انہیں ایک سیپریٹ نیشن چاہیے، سیپریٹ لینڈ۔ انہوں نے اپنی ہر ممکن کوشش کی، کیونکہ ان کے پاس کلچر بھی تھا، سویلائزیشن بھی تھی، اسلام بھی تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے انٹرسٹ اور ہمارے رائٹس جو ہیں وہ سیو رہیں۔ ٹو نیشن تھیوری جو تھی وہ نہ کر سکی ہندو اور برٹش پیپلز کو کہ وہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن کی شناخت اور اجازت دیں۔ تو وہ ٹیریٹوریل نیشنلزم پر بیس کرتے تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہندوز ڈیزائر جو تھے وہ یہ تھے کہ وہ ابزارب نہیں کر سکتے تھے مسلمانوں کا ایز اے میجورٹی، اور نہ ہی وہ مسلمانوں کے دلائل کو سن سکتے تھے۔ 1930 میں مسلمانوں نے ایک سینس آف آئیڈینٹی، شناخت کا سینس ڈیولپ کیا اور اپنی پولیٹیکل ڈیمانڈز کو پیش کرنے کے لیے حل ڈھونڈنے لگے۔ علامہ اقبال نے اسی زمرے میں آ کے اپنا ایک ایڈریس، ریزیڈنشیل ایڈریس جو تھا وہ پیش کیا۔ علامہ اقبال 1905 سے 1908 کے درمیان یورپ میں رہے۔ انہوں نے 1908 میں انڈیا واپسی کی اور ورک سٹارٹ کیا مسلمانوں کے جو اس وقت زوال ہو چکا تھا اس پر، اور ایک ایسا میکنزم تیار کیا جس سے اپلفٹ مسلمانوں کو اٹھایا جا سکے، تھوڑا سا ان کی حالت کو بہتر کیا جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ انہوں نے مسلمانوں کو ریمائنڈ کروایا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں اپنی زندگیوں میں، کیونکہ وہ آپ کے لیے ایک آئیڈیل لیڈر ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آئیڈیلز، ٹیچنگز اور پرنسپلز آف اسلام کے آئیڈیلز اسلام پر بہت زیادہ زور دیا کہ آپ اسے اپنی زندگیوں میں لائیں۔ اس کے بعد انہیں بہت سارے ایوارڈز دیے گئے، پرومیننٹ سوشل پوزیشنز کے حوالے سے بہت سارے ایوارڈ سے نوازا گیا، جن میں شامل ہے ٹائٹل آف سر واز کنفرڈ ان 1922، ممبر پنجاب لیجسلیٹو کونسل 1927 سے 1930 کے درمیان، اور وہ اپنے لیکچرز جو تھے ڈیلیور کرنے لگے علی گڑھ میں، حیدرآباد میں اور مدراس میں 1928 سے 1929 کے درمیان۔ الہ آباد میں انہوں نے اپنے خطبے کی صدارت کی تھی، میٹنگ کی، اور اپنا خطبہ ڈیلیور کیا تھا۔ اس کے بعد دسمبر 1930 کا جو خطبہ ہے ایڈریس دسمبر 1930 میں جو بیان کیا گیا، علامہ اقبال نے پریزنٹ کی تھی ایک پولیٹیکل ریویو اور سوشل سچویشن انڈیا کی، اور اس کا سولوشن پریزنٹ کیا تھا۔ انہوں نے کچھ امپارٹنٹ ایشوز جو تھے انہیں ایویلویٹ کیا تھا اور امپارٹنس اسلام کی بتائی تھی۔ انہوں نے امپارٹنس بتائی جو اسلام کی تھی برٹش انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں میں، جو اسلام کی امپارٹنس پائی جاتی تھی اس وقت۔ اس کے بعد انہوں نے یورپین ویو آف انڈیویجویلٹی کو جو ہے ہائی لائٹ کیا کہ جو برٹشنز ہیں وہ مسلمانوں کو اور ہندوازم کو ہندوؤں کو الگ الگ نظر سے دیکھتے تھے، جو کہ ایک انڈین سوسائٹی میں کبھی بھی امپلائی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ریلیجن ایک ٹوٹلی پرسنل افیئر نہیں ہے، یہ ناٹ ہے، پرسنل افیئر نہیں ہے ریلیجن کوئی بھی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایکسپلین کیا کہ اسلام جو ہے آپ کو ایک اصول دیتا ہے انصاف کا، سوشل پولیٹیکل اسٹرکچر دیتا ہے، آپ کو لیگل فریم ورک دیتا ہے، کوڈ آف لائف زندگی گزارنے کے اصول دیتے ہیں، تہذیب دیتا ہے، ثقافت دیتا ہے،
یہ لیونگ اور ڈائنامک فورس ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مددگار ہے اور ان کی زندگی میں ایک کمپلیٹ جو ہے اورینٹیشن ڈیولپ کر سکتی ہے. اس فورس کے ساتھ مسلمان اپنی اندرونی اور بیرونی مطلب معاملات کا اور حالات کا اور جتنی بھی ان کے پاس پرابلمس ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے مسلمان جو ہیں وہ ول نہیں کر رہے تھے, خواہش نہیں تھی انہوں کی کہ وہ ایک ریلیجیس انڈیویجویلٹی میں جو ہے سب مرج ہو جائیں, لیکن ان کا جو لیک آف ٹرسٹ تھا, فیئر تھا اور ڈومینیشن تھی ہندوؤں پر, اس کی وجہ سے انہیں ایسا کرنا پڑا. اور برٹش جو تھے وہ چاہتے تھے کہ مطلب انٹرنل ہارمونی ہو, مطلب ایک ہی جگہ پر سب رہیں لیکن ایک ہی چیز ہو اور وہی حکمران رہیں. اٹ وڈ بی امپاسبل تھا کیونکہ کمیونل کوسچن جو تھے وہ سیٹل نہیں ہو سکے تھے. اس کے بعد نو پولیٹیکل ارینجمنٹ وہ ہیں, وہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ایسی سیاسی ارینجمنٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی وداؤٹ ریکوگنائزنگ دس ریالٹی. اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کیے بغیر کوئی بھی جو پولیٹیکل ارینجمنٹ ہے اسے ایکسیپٹ ہم نہیں کریں گے. نیکسٹ آ جاتے ہیں ان کے پوائنٹس پر ڈسکس کیے جائیں گے خطبہ الہباد کے. جو اس میں یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو ایک اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ وہ ڈیولپ کریں اپنی زندگیاں اور خود کو ایک اسلامک سویلائزیشن کے مطابق اور روایات کے مطابق, تو وہ اس کے لیے مطلب اپنی زندگیاں ڈیولپ کریں گے انڈیا میں, اگر ایسا انہیں موقع دیا جاتا ہے تو. اس کے بعد فیڈرلزم جو ہے وہ سکسیسفل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ نیشنل آئیڈینٹی جو ہے مسلمانوں کی اسے ریکوگنائز نہ کیا جائے, اسے ایکسیپٹ نہ کیا جائے. اس کے بعد ٹیریٹوریل ڈسٹریبیوشن آف برٹش انڈیا آن دا بیسس آف ریلیجن ہیز بیکم اے نیڈ آف ٹائم. برٹش انڈیا کی جو ہے وہ سرحدی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ایز اے ریلیجن بیس پر ڈسٹریبیوشن اس وقت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہو چکی تھی. نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں. پنجاب, نارتھ ویسٹرن فارن پنجاب, سندھ اینڈ بلوچستان. وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہی سنگل اسٹیٹ میں نا ایملگمیٹ کنورٹ ہو جائیں. ویسے ایملگمیٹڈ کا مطلب ہجرت ہوتا ہے ریئل سینس میں, تو ان کا کہنا یہی تھا کہ وہ اس میں آ جائیں ایک اسٹیٹ میں, سیلف گورنمنٹ میں, یا پھر برٹش امپائر کے ساتھ یا اس کے بغیر. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ نیکسٹ آ جاتا ہے جی آگے اتنا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. نیکسٹ آخری پوائنٹ ہے اسلام از اے پیپل بلڈنگ فورس. اسلام ایک لوگوں کو بنانے والی فورس ہے, طاقت ہے انڈیا میں, جو انہیں دیتی ہے مورل کانشیسنیس, شعور دیتی ہے, اپنی مورالٹی دیتی ہے اور پولیٹیکل آئیڈینٹی دیتی ہے لوگوں کو. اس کے بعد اس کی امپورٹنس کیا تھی؟ امپورٹنس یہ تھی کہ علامہ اقبال کا جو ایڈریس تھا, خطبہ تھا, وہ فورسفل تھا اور لاجیکل پریزنٹیشن تھی. اس وقت کے مسلم کیس کی, جو انڈیا میں مسلمانوں کی سچویشن تھی اس وقت, یہ ایک لاجیکل اور فورسفل طاقتور ریپریزنٹیشن تھی جو انہوں نے پریزنٹ کیا. اور یہ بھی تھا کہ وائی شوڈ دے بی ٹریٹڈ ایز اے پولیٹیکل آئیڈینٹی ریدر دین اے منورٹی. اقلیت کو چھوڑ کر مسلمان جو ہیں وہ پولیٹیکل انٹیٹی ایک پولیٹیکل نیشن, آپ کہہ سکتے ہیں نیشن کے طور پر انہیں کیوں مطلب ٹریٹ کیا جائے. اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی وجوہات یہ تھی کہ ٹیریٹوریل ایڈجسٹمنٹ will enable the Muslim to develop themselves in according with their ideals and serve the cause of Ummah. کہ یہی تھا کہ انہیں اسلام کے مطابق مطلب اپنی زندگیاں ڈیولپ کرنے کی اجازت دی جائے اور ایک امت بن کر وہ اپنے گولز کو حاصل کریں. نیکسٹ تھا کہ ریڈسٹریبیوشن آف ٹیریٹری ڈیولپڈ. ٹیریٹری جو علاقہ تھا, اسے علاقہ کہتے ہیں, سلطنت میں علاقے ہوتے ہیں جیسے, اسی طرح اس وقت علاقے تھے, تو ٹیریٹری ایریا تھا ایک, اس کی ریڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی تھی. کنسیپٹ آف مسلم ہوم لینڈ کا جو کنسیپٹ اس وقت انٹروڈیوس کروایا گیا تھا کہ پاکستان کی شکل میں انہیں ہوم لینڈ چاہیے. فردر انہوں نے ایکسپریس کیے یہ آئیڈیاز جو جیسا کہ محمد علی جناح صاحب نے 1936 سے 1937 کے درمیان کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ سیپریٹ فیڈریشن آف مسلم پروونسز کی ہونی چاہیے. اس کے بعد نارتھ ویسٹرن انڈیا اور بنگال جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے انٹائٹلڈ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن. سیلف مطلب ایک اپنے آپ کے طور پر انہیں ریکوگنائز کیا جائے ایک الگ طور پر, اور لائک ادر نیشنز ان انڈیا اینڈ آؤٹ سائڈ, جیسے کہ اور نیشنز قوموں کے ساتھ انڈیا میں ہوتا ہے اور آؤٹ سائڈ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. وہ پھر نیکسٹ بیان کیا گیا کہ شریعت تب تک ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی, شریعت کی ڈیولپمنٹ تب تک پاسبل نہیں تھی جب تک کہ فری مسلم اسٹیٹ جو تھی وہ مسلمانوں کے پاس ہو, تب تک وہ شریعت کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تھے. یہ ایڈوائز دا مسلمس, انہوں نے مسلمانوں کو ایڈوائز کی کہ وہ اپنے سیلف انٹرسٹ پر قائم رہیں, خود پر اعتماد رکھیں اور اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں اسلام کی طرف. اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیفیکلٹ ٹائم میں اسلام نے ہی مسلمانوں کی زندگیاں سیو کی ہیں.
نیکسٹ آتا ہے جی فیتھ کلچر اینڈ ہسٹوریکل ٹریڈیشنز آر مور امپورٹنٹ دین پیٹریٹزم. ایمان، یقین اور تہذیب اور جو تاریخی روایات ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں حب الوطنی سے زیادہ امپورٹنٹ. حب الوطنی کہتے ہیں کہ اپنے وطن سے محبت. تو یہ تھا آج کا لیکچر. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اس چینل اگر پسند آیا ہو تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ہم آپ کے لیے ایسے ہی اور محنت کے ساتھ ویڈیوز بناتے رہیں گے. اور کوشش کیجیے گا یہ جو وائس ریڈکشن ہے وائس ہے اس کو اگنور کیجیے گا، کیونکہ ایز اے ولیج میں رہتے ہوئے ایسا عموماً ہوتا ہے اور معمولی ہے. تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.